اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، آج جمعے کے دن کروڑوں لوگ ہاتھ اٹھاتے ہیں فلسطین کے لیے، حماس کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کشمیر والوں کے لیے، جہاں پہ بھی مظالم ہو رہے۔ اللہ پاک، ہم سکت نہیں رکھتے، شاید ہم میں وہ غیرت ایمانی رہی باقی نہیں رہی، لیکن مالک تیرے اندر تو ساری طاقتیں تیرے پاس تو موجود ہیں۔ اللہ پاک فلسطینیوں کو آزادی عطا فرما، ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، ان کی نسل کشی جو ہو رہی ہے، ان کے عورتیں، بچے، بزرگ، جوان ذبح کیے جا رہے ہیں، آبادیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، شہر ملیا میٹ ہو گئے۔ مالک، ان کے اسپتالوں میں پینے کے لیے پانی نہیں رہا، دوائیں نہیں رہیں، بجلی نہیں رہی، تیل پٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جنریٹر بند ہو گئے اور اسپتال بند ہوتے جا رہے ہیں، لوگ مشکلات کا شکار ہیں۔ آئیے مل کے آج جمعے کے دن اللہ رب العزت کے ہاں دعا کیجیے کہ مالک معافی عطا فرمائے ہماری غلطیاں، جن کی وجہ سے ہمارے مظلوم بہن بھائیوں کو شاید سزا مل رہی ہے۔ اللہ پاک اجتماعی معافی قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، مولانا فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد کی فاتحہ خوانی پر ملاقات، اور اس میں اسد قیصر اور علی محمد خان شامل تھے۔ اگرچہ اس کو سوشل میڈیا میں اور جو حزب اختلاف کے وہ والے لوگ جو عمران خان سے، اس کی ذات سے بیر رکھتے ہیں، وہ اس کو عجیب نام دے رہے ہیں، عجیب رنگ دے رہے ہیں، لیکن ملاقات کے بعد اسد قیصر اور علی محمد خان نے کہا کہ پٹھان روایات کے مطابق فاتحہ خوانی کے لیے گئے تھے، اور فاتحہ خوانی کے لیے کوئی سیاسی گفتگو، کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں تھا۔ اس ملاقات کو وہ اس دوران کو ایک نماز کا وقت ہوا، تو ظاہر ہے مہمان آئے ہوئے تھے، تو مولانا سینئر آدمی ہیں، انہوں نے امامت کروائی، نماز پڑھائی، اور نماز پڑھنے والوں میں پی ٹی آئی کا وفد بھی شامل تھا، تو اس کو بہت سے رنگ دیے جا رہے ہیں، اور جو لوگ کوئی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں، انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو رنگ دیا ہے۔ ان کا کہ ایک پاکستان میں ایک اچھے ماحول کے لیے متحارب جماعتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ فاتحہ خوانی کے لیے صحیح رابطہ ہونا ضروری ہے۔ اور بالخصوص ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جس انداز سے نوازشات نواز شریف کے اوپر ہو رہی ہیں، اس کی وجہ سے جو پی ڈی ایم کی باقی ساری جماعتیں بشمول پیپلز پارٹی، عمران خان، اپنا مولانا فضل الرحمان، وہ ساری شاکی ہیں، اس لیے یہ ملاقات اس کو بھی ایک اچھا قدم سمجھا جا رہا ہے۔ ناظرین، نواز شریف نوازشات کی بھرمار اور عمران خان کے لیے مزید تکالیف اور اس کے لیے ریلیف دور ہوتا جا رہا ہے بظاہر۔ نواز شریف کی جس طرح انداز سے آمد ہوئی، آپ کو پتہ ہے کہ سہولت کاری کے ساتھ برطانیہ سے روانگی، سعودیہ میں آمد، دبئی، پاکستان، نادرا کا چلے جانا انگوٹھے لگوانے کے لیے ایئرپورٹ پہ، اور اس کے بعد عدالتوں میں کس انداز سے فوری طور پہ ان کی ضمانتیں لگیں، اور پھر کل جو جناب چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں اپیلیں تھیں ان کی ایون فیلڈ اور دوسرے کیس میں سزاؤں کے حوالے سے، اور وہ اپیلیں منٹوں میں اس کی سماعت ہوئی، اور اگلے چند منٹوں میں ہی فوری طور پہ فیصلہ آ گیا، اور وہ اپیلیں بحال تصور ہوئیں۔ اور دوسری طرف اسی عدالت نے اسی دن عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ایک سائفر ٹرائل کو روکنے کے لیے جو فرد جرم عائد کی گئی ہے شاہ محمود قریشی اور عمران خان پہ، اس کو مقدمہ روکنے کے لیے کہ یہ نہیں بنتا، ٹرائل جیل میں نہیں ہونا چاہیے، جیل ٹرائل کی درخواست بھی خارج کر دی گئی، اور اس کے بعد جو سائفر مقدمے کی کارروائی روکنے کی درخواست تھی وہ بھی خارج کر دی گئی۔ دوسری طرف کئی دنوں سے جو سائفر کیس مقدمے میں ضمانت پر بحث ہوئی تھی، وہ اس کا بھی کل گزشتہ رات کو دیر سے حکم آیا کہ آج یعنی جمعہ کے دن اس پر بھی فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ ویسے قانوناً اس مقدمے میں کچھ نہیں ہے۔ پاکستان کے بڑے جورسٹ، پاکستان کے بڑے قانون دان جو آئینی ماہر ہیں، جو فوجداری معاملات میں ماہر ہیں، جو قانونی معاملات میں ماہر ہیں، وہ ہر ایک بندہ یہ کہہ چکا ہے کہ سائفر مقدمہ زیرو ہے۔ ان بڑے لوگوں سے لے کے میرے جیسے چھوٹے لوگ جو ہم روزانہ کی بنیاد پر ان عدالتوں میں اسی نوعیت کے مقدمات وہ دیکھتے ہیں، جھیلتے ہیں، بھگتتے ہیں، پیروی کرتے ہیں، ہم سب کا یہ کہنا ہے
کہ یہ مقدمہ زیرو ہے، لیکن چونکہ مقدمہ ہے اس لیے قانونی طور پہ امید ہے کہ عمران خان صاحب کی ضمانت ہو جائے گی، لیکن انتظامی طور پہ کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اتنے دنوں مقدمے کی سماعت کرنے کے بعد ضمانت کا معاملہ ایسا ہوتا ہے، پری اریسٹ بیل ہو یا آفٹر اریسٹ بیل ہو، اس کے کہا یہ جاتا ہے کہ پھر یہ سپریم کورٹ کا یہ کہنا ہے کہ مقدمات کو زیادہ عرصے تک بحث ہونے کے بعد التوا میں نہ رکھا جائے، اس کا فیصلہ محفوظ نہ رکھا جائے، فوری طور پہ سنایا جائے۔ بالخصوص بیل میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو فوری طور پہ اس میں فیصلہ ہوتا ہے، لیکن عمران خان ہے نا، اس لیے التوا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، نیب کا کردار بڑا مکروہ ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہائی کورٹ کے ججز یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کیوں یہ ساری چیزیں عدالتوں پہ ڈلواتے ہیں، آپ خود کل مقدمے بناتے ہیں، سزائیں دلواتے ہیں، اس کے بعد کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہمیں تو گرفتاری کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ نواز شریف کے اپیلوں والے معاملے میں بھی اسی طرح سے ہائی کورٹ کے ججز کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کیوں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں، سیدھا سیدھا جائیں چیئرمین سے ہدایات لیں اور مقدمہ واپس کروا لیں۔ لیکن ناظرین، وہاں ایک ٹیکنیکل ایک تکنیکی ایک ہرڈل سامنے آ گئی، جس کی وجہ سے مقدمہ واپس نہیں لیا جا سکتا کہ مقدمہ زیر سماعت نہیں ہے، ورنہ تو فوراً واپس لے لیتے۔ مقدمہ سزا ہو چکا ہے، اور وہ سزا بھی ایک ایسے کیس میں جس میں کروڑوں روپے کے معاملات تھے، اور وہ ساری چیزیں بظاہر کہتے ہیں کہ تنخواہ لینے پہ باپ کو بیٹے سے تنخواہ لینے یا نہ لینے پہ اس میں سزا دی گئی ہے۔ بات یہ نہیں ہے کہ بیٹے سے تنخواہ لینے پہ یا نہ لینے پہ، بات یہ ہے کہ وہ چیز پوشیدہ کیوں رکھی گئی، کسی جگہ ظاہر نہیں کی گئی، اس پہ سزا ہوئی تھی۔ بہرحال جو بھی تھا، اور وہ ایک جی آئی ٹی بنی تھی، اور جی آئی ٹی نواز شریف کی اپنی حکومت میں انہوں نے خود بنائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ مقدمہ بھی جو ہے، یہ ٹرائل بھی کب شروع ہوا تھا، نواز شریف صاحب کی اپنی حکومت تھی، اور انہوں نے خود کہا تھا کہ جناب اس پہ، اور جے آئی ٹی بھی خود انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھیں، اور اس وقت انہوں نے آفر کی، کہا تھا یہ ہے جناب چیئرمین، جناب اسپیکر، یہ ہے وہ ذرائع پھر ایک رسید بھی دے نہیں سکے، اس وجہ سے وہ سزا ہو گئے تھے۔ ناظرین، دلچسپ صورتحال ہے، عمران خان نے جیل سے نواز شریف کو چیلنج کیا ہے کہ آپ نے کروڑوں روپے لگا کے، موٹر سائیکلوں کی آفریں کر کے، ایپ لگا کے، بریانیاں کھلا کے، لوگوں کو مجبور کر کے، سارے محکمے، ہزاروں پولیس اہلکار اور ایل ڈی اے کے اور باقی محکموں کے اہلکار وہاں بھر کے جو جلسہ آپ نے کیا، وہ بھی کرسیوں کے ساتھ جھنڈے باندھ کے، جہاں لائٹنگ بھی ایسی تھی کہ پتہ چلے کہ جھنڈے ہی جھنڈے ہیں جناب، نیچے بندہ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس آپ کی سارے انتظامات کے بعد مجھے صرف 1 گھنٹہ دیں، میں خود جیل میں ہوں گا، میرا کوئی ایک پارٹی کا ایک لیڈر خطاب کرے گا، صرف 1 گھنٹہ میں دیں، اور میں لاہوریوں سے مینار پاکستان کو بھر دوں گا۔ تو یہ چیلنج کسی نے قبول نہیں کیا۔ ناظرین، 31 تاریخ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہیں۔ ایک طرف حقیقی آزادی کے متوالے ہیں، اور دوسری طرف فوجی عدالتیں بنوانے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا جو قانون سازی ہوئی تھی، وزیر قانون کون تھا؟ وہ اسی گروپ کا تھا۔ سپریم کورٹ میں جو بار کے الیکشن 31 تاریخ کو ہونے جا رہے ہیں، وہ وزیر قانون، وہ اٹارنی جنرل، وہ ساری ٹیم کہ جنہوں نے اس وقت فوجی عدالتیں بنوائی تھیں، اور کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں انہوں نے یہ ساری جعلی قانون سازی اور غیر قانونی اور غیر آئینی قانون سازی کروائی، وہ سارے وہ لوگ اس طرف ہیں، اور دوسری طرف حقیقی آزادی کے متوالے ہیں وہ لوگ ہیں جو مشکلات کے باوجود، وہ سارے کے سارے وہ لوگ، ان کی جماعت خواہ کوئی ہو، وہ ہر ایک جماعت کے لوگ اس میں شامل ہیں، لیکن وہ حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑے، آئین کے ساتھ کھڑے اور قانون کے ساتھ کھڑے، اور جن کی قیادت اس وقت صدارت کی صورت میں میاں عبدالقدوس کر رہے ہیں اس گروپ کی۔ آج گزشتہ رات بھی پنڈی پی سی میں پنڈی کے وکلاء کا ایک فنکشن تھا، آخری فنکشن، اور الیکشن سے پہلے روایات ہیں کہ ہر اسٹیشن پہ فنکشن ہوتے ہیں، اور اس میں ممبران شریک ہوتے ہیں۔ جو ماحول میں نے رات کو وہاں پہ دیکھا، وہاں پاکستان بھر سے، ظاہر ہے پاکستان بھر کا یہ الیکشن ہوتا ہے، تو جو سابقہ کیبنٹ تھی زبیری صاحب کی قیادت میں، جو اس گروپ کے لوگ تھے وہ بھی آئے ہوئے تھے، اور میاں عبدالقدوس صاحب بھی۔ وہاں جو ماحول میں نے دیکھا، جو لائر قیادت، وہاں ان کے جو جذبات میں نے دیکھے، اور جس طرح سے وہ ربیہ باجوہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوش رکھے، وہ ایک نوجوان خاتون ہیں جو نائب صدر ہیں لاہور بار کی،
تو وہ ان کے جذبات میں، باقی میں یہ چھوٹا نام میں نے لیا ہے اس لحاظ سے، لیکن یہ بہت بڑا نام ہے کہ جو لوگ ڈٹے ہوئے، جیسا خدیجہ شاہ، جس طرح سے صنم جاوید، اور یہ غیر سیاسی لوگ تھے، یہ کوئی ان کے پاس عہدے کوئی نہیں تھے، لیکن وہ عزم و ہمت کے پہاڑ ہیں، وہ ڈٹ گئے ہیں۔ جب بندہ ڈٹ جاتا ہے نا تو یاد رکھیں کہ پھر قدرت اس کا ساتھ دیتی ہے۔ قدرت بہادروں اور دلیروں کے ساتھ ہوتی ہے، بزدلوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ وہ اگر وقتی اور ظاہری طور پہ کربلا والوں کی طرح سے کامیاب نہ بھی ہو سکیں تو آنے والے سارے وقتوں میں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کا حامی و ناصر ہو پاکستان کے لیے، اور اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، ان کے لیے راستے آسان کرے۔ اور فلسطین میں جو مشکلات ہیں، اللہ پاک وہ میں دعا کے لیے اپیل کر چکا ہوں کہ آئیے اب مل کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج جمعے کے بعد برکت دین ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھ، اللہ پاک ان کو تو دیکھ لے، ہمارے گناہ نہ دیکھ، ہماری سیاہ کرتوت نہ دیکھ مالک، ہم تو سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن تیری امتی ہیں، تیرے محمد پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور تو ہی خالق مالک ہے، تو ہی دیتا ہے، تو ہی داتا ہے، تو ہی عطا کرتا ہے، تو عطا کرنے والے کا والا ہے۔ ایاک نعبد، تیری عبادت کریں، و ایاک نستعین، تجھ ہی سے مدد مانگتے، تو مدد کرے گا انشاءاللہ۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔